अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तारीखी शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन वजह क्या है इस हार की? खान साहब ने पूरी तंजीम यानी कि जो ढांचा होता है सियासी तौर पर उसको तहलील कर दिया है। तंजीमी ढांचा जो होता है उसको तहलील किया है। सबब क्या था? यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस न देना इस मुल्क को, अवाम को, यह वजह बनी। जिस तरह बार बार तस्लीम कर रहे हैं, खान साहब ने शिकस्त को तस्लीम किया, कह रहे कि हमने टिकट्स जो है ना वो सही नहीं दिए थे। जिस तरह शिबली फराज साहब ने यह तस्लीम किया था कि पार्टी के अंदर रिफ्ट और महंगाई सबब बनी है। मौलाना फजल रहमान साहब और कॉन्फिडेंट हैं बड़े, और क्या पीडीए मजबूत हो भी केपीके में। उसी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब सियासी तौर एक्टिव हुए हैं। कोविड पहले था, कोविड की वजह से नहीं लिख रहे थे, लेकिन यह सिचुएशन, यह पोजीशन क्या है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो एक्टिव हैं। उनके पास कौन सा फार्मूला है कि वो मुल्क बेहतर चला सकते हैं? कौन उसके साथ राब्ते में है? अवाम ने अपना गुस्सा, जो महंगाई, बेरोजगारी था, उसका बल्दियाती इलेक्शन में एक रिएक्शन दिया है। तारीखी शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ की। 3-3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, इलेक्शन में बहुत ही कम अरसा रह गया है। आप उस दिन की सियासी जमातें बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, गेस्ट की तरफ चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की हालात हैं आपके सामने, एक तारीखी शिकस्त हुई है, और जिस तरह की वो आपके सामने है, वजह क्या है? ये गुस्सा निकाला है अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में, और आज पूरी तंजीमी ढांचा तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क का तहलील कर दिया। बड़ी शिकस्त हुई है, तारीखी शिकस्त हुई है, और उसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस। आसिफ अली जरदारी साहब एक दफा फिर एक्टिव हुए हैं सियासी तौर। वो कह रहे हैं मेरे पास फार्मूला है मुल्क चलाने का, और इसी वजह से वो सियासी तौर, और उसने सबसे पहले लाहौर के अंदर बैठ के मुखालफिन को शिकस्त देने का कहा है कि मैं वहां बैठूंगा। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में सैयदा तहसीन आबदी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। सियासत से उनका पुराना ताल्लुक है, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। देखें वजह क्या है इस बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की हार की? आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि हमने टिकट सही नहीं दिए थे, हमारी अपनी पार्टी के लोग आपस में लड़े। क्या वजह सिर्फ ये थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके अपने वुज़रा आके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखे वो बता चुके हैं कि जी ये महंगाई वजह है, करप्शन वजह है, ना अहलियाँ वजह हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप भी देख रहे होंगे कि जिनको डिसोन किया जा रहा है कि जी उनके अपना इंडिविजुअल के एक स्टेटमेंट है, लेकिन उनके ही वुज़रा आके बयान दे रहे हैं। देखिए इम्तियाज़, अगर टिकट की नामुनसिफाना कुछ तकसीम होती तो चले 10% होती, 15% होती। इतने बड़े मार्जिन से हारना तो सिर्फ टिकट की तकसीम नहीं हो सकती। यकीनन वही है जो इनके वुज़रा ने आके बताया है, उसी को मैं सेकंड करूँगी कि महंगाई बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के घर में गुर्बत से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी है, लोगों की कौन सी परेशानी है जो नहीं बढ़ी है? तो जाहिर सी बात है इनको हर जगह पे नाकामी का सामना है। सिर्फ पेशावर इलेक्शन तो बड़ा अलार्मिंग है इनके लिए, लेकिन जितने बाई इलेक्शन हुए पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो कराची में हो, वो लाहौर में हो, वो डिस्का में हो, कहीं पर भी हो, तो हर जगह जितने बड़े मार्जिन से, जितनी हर आने वाला वक्त बड़ी से बड़ी जिल्लत लेके आ रहा है इनके लिए। तो इनको सोचना चाहिए कि मजीद कितनी जिल्लत और इनको उठानी है। आसिफ अली जरदारी साहब सियासी तौर एक्टिव हुए हैं, और सब, लेकिन कोविड तो अब भी है। पहले कोविड की वजह से कह रहे हैं मैं नहीं निकल रहा, अब भी कोविड है लेकिन बाहर नहीं। वो कह रहे हैं मेरे पास फार्मूला है, किस तरह मुल्क चलाया जाता है। क्या देखिए, जरदारी साहब एक बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हैं, ये बात हर कोई मानता है, आप भी मानते हैं, ये बात सबको पता है। तो यकीनन कुछ सोच के ही उन्होंने ये बात की होगी, क्योंकि पहले भी अगर टेन्योर देखें, जरदारी साहब का जो टेन्योर था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पूरा टेन्योर था, उसमें कहाँ पे हमने फैसिलिटेट किया इस पाकिस्तानी अवाम को कि जी हमने 150% पेंशन्स बढ़ाई, हमने 100% सैलरीज बढ़ाई। मतलब हमने हर जगह, अभी भी अगर आपसे इनको देखें कि 25,000 जो हमने सैलरी रखी है, तो यकीनन जरदारी साहब ने कुछ सोच के ही ये बात की होगी। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं पीटीआई की एमएनए मुनव्वरा बलोच साहिबा मेरे साथ टेलीफोन। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज भाई।
تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. خان صاحب نے آج پورے ملک کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو تحلیل کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک بڑی شکست ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی وجہ بنی ہے. عوام نے بڑا غصہ دکھایا. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو آج خان صاحب نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے اس کی وجہ مہنگائی بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہماری شکست کی وجہ مہنگائی بنی ہے. اس میں اصل جو آج خان صاحب نے تنظیمیں جو تحلیل کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے وہ ذرا چیک سے اٹ کر ہوئی ہے. وہ اس میں کارکنوں کو موسٹلی نظر انداز کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو کارکن جو ہمارے نظریاتی ورکر جن کو ٹکٹ نہیں ملا ہے انہوں نے ہی آزاد جا کے کنٹیسٹ کیا ہے، وہی انہوں نے دوبارہ وہی سیٹیں آزاد حیثیت سے جیتے ہیں. تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے پارٹی کے اندر میرے اپنے ورکروں میں اتنی پوٹینشل ہے، اتنی سیاسی ورث ان کا ہے کہ وہ اپنی سیٹیں نکال سکتے. تو آیا یہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میری کیوں ناکامی کی سبب بنے، اور کیوں مجھے مطلب اپنے کارکنوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ میرے کارکنوں کے ساتھ ناانصافی کیوں، جو ایک نظریے کے فالوور ہے، جو ایک نظریے کو فالو کرتے، جو جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پارٹی میں جو یوتھ کی حیثیت ہماری ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ آج کی جو تنظیمی تحلیل کرنے کی مین وجہ یہی ہے کہ جہاں کارکنوں کو ورکروں کو نظر انداز کیا گیا ہے اس میں رشتہ داروں کو دوستوں کو مطلب وہی لائک اور ڈس لائک والا اس میں ایک ہمیں ایک کمپوننٹ نظر آیا. دیٹس وائی ہم نے تحلیل کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں جہاں آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی، مہنگائی ہمارے پاکستان میں بے شک ہوئی ہے، ان پہ ہم انکار کبھی بھی نہ ہم کرتے نہ ہماری لیڈرشپ کر دے. اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں سے جس طرح حکمرانی ملک پہ کیا گیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جو چیز مجھے 5 روپے میں مل رہی ہے، اگر میں اس کو کسی کے ساتھ جا کے اس کو معاہدہ کروں کہ یہ چیز آپ مجھے 35 روپے میں دے دیں، تو آپ خود اندازہ کریں اگر وہ معاہدہ 30 سے 35 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، تو پھر میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معاہدہ میں ختم کر دوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان بنانے آئے ہیں. وہ انشاءاللہ پاکستان آپ کو بنا کے دکھائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ وار سیکنڈ اور 2 میں جس طرح ہم نے کامیابی کے لیے سرنگیں بچھائے تھے کہ ہم ان سرنگوں کے ذریعے فاتح حاصل کریں گے، تو میں آپ کو بتاؤں عمران خان وہ لیڈر ہے کہ آپ کے ملک کو آئی ٹی کے ذریعے وہ ایسے ان کے لیے جالے بچا رہے یہ آپ کا ملک اتنا اسٹرینتھن ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، میرا دن کا سیل 5 لاکھ ہے. اس 5 لاکھ میں سے میں 25% اگر بھی میں ٹیکس پیئر ہوں وہ بھی میں نہیں دے رہی ہوں، لیکن وہ ایک فارمیلٹی کے لیے میں 3-4 ہزار روپے ٹیکس پے کر رہی ہوں. لیکن خان صاحب ایسا نظام لا رہے ہیں کہ جو آپ کو آپ کا جو شیئر بنتا ہے آپ ایز اے ٹیکس پیئر جتنا آپ ڈیلی سیل سے نکلتا ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم سے نکلیں گے. یہ جو خان صاحب نظام لا رہا ہے اس کو زمین پہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا. اللہ نے چاہا اگر ہمیں 2023 کا ٹرن اوور مل گیا تو پاکستان کی عوام یہ ثمرات دیکھیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمیں نہیں بھی ملتا ہے تو انشاءاللہ پاکستانی عوام خان صاحب کی پالیسیوں کو فیل کریں گے، محسوس کریں گے. گراؤنڈ پہ جب ان کے امپلیمنٹ ہوں گے پالیسیاں تو یہ پاکستانی عوام خان صاحب کی قدر کریں گے. میں آج دوبارہ یہ بات آپ کے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب کے پالیسیز کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے، جو چیزوں کو سمجھتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر میرا تعلق بلوچستان سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب بھی نہیں سمجھ رہے یہ چیز. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کا تعلق کراچی سے ہے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کراچی کے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوں گے، حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ بڑے نام ہیں پاکستان کے. لیکن آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ تحسین عابدی صاحبہ بھی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ ایسا نظام لا رہے ہیں. ایک تو یہ، اور 2023 کے بعد بھی
پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اگر نہیں بھی آئے خان صاحب کو لوگ یاد کریں گے, ان پالیسیز کو. پڑھے لکھے لوگ, میں نے جس طرح شبر زیدی صاحب کا نام کیا, جیسے شاہد صدیقی صاحب, ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ایک بڑا نام ہے کراچی کا, کیا کہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ شاید پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو پڑھا لکھا نہیں مانتے, تو ان کے اپنے وزراء ہی خان صاحب کی جو ہے وہ بیڈ گورننس پہ, خان صاحب کی ناکامیوں پہ, ان کے اپنے وزیر جو سٹنگ ان کے منسٹرز ہیں وہ بہت سارے بیانات دے رہے ہیں, وہ آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, وہ بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں. اور جو بات کر رہی ہیں 2023 کے الیکشن میں تو اتنا ظلم نہ کریں, اتنی بددعا نہ دیں اس عوام کو جو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں, جو خودکشیاں کر رہے ہیں, جو بھوک سے مر رہے ہیں, ان کو اللہ نہ کرے ایسی بددعا کبھی نہ ملے کہ خان صاحب بھی دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں. پھر انٹرنیشنلی پاکستان جس طرح ڈکلیئر ہوا ہے کہ جی 4th لارجسٹ جو ہے وہ مہنگا ترین ملک ہے, خان صاحب کہتے ہیں سستا ملک ہے. قرضہ جب آئے تھے تو $25 ارب پہ تھا, آج جو ہے وہ $45 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے. مطلب کون سی پالیسیز لائیں جو میم بات کر رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر آپ جو ہیں مطلب ڈفرینٹ, ہاں بجلی کا یونٹ 70 سال میں $8 پر یونٹ پہنچا تھا, خان صاحب نے 3 سال میں $26 پر یونٹ پہنچا دیا. مطلب کون سی خوشحالی کسی قلعہ میں جا کے کوئی خان صاحب نے ستارہ یا ان کے لوگوں نے جو ہے وہ دریافت کر لیا ہے, شاید وہاں پہ جا کے خوشحالی لے کے آئیں گے, کیونکہ پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہی. میڈم کیا کہیں گی, جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ خان صاحب دوبارہ اس ملک میں وزیر اعظم بنے, آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ جس طرح تحسین عابدی صاحبہ نے کچھ فیکٹس اور فگر دیے کہ جس طرح یونٹ پر یونٹ بڑھ رہی ہے بجلی آپ کے سامنے, کراچی کے اندر سردی نہیں ہے لیکن گیس آپ کو مل نہیں رہی, آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, ہم عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ دیکھ لی, عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی گورنمنٹ دیکھ لی. میں آپ کو بتاؤں یہ 70-72 سالہ تاریخ چھوڑ کے یہ پچھلے جو اسپیشلی 30-35 سالوں کا ادوار رہا ہے, اس میں پاکستانی عوام سے ہر موقع پر سچائی چھپایا گیا ہے. وہ آرٹیفیشل جو ہے مہنگائی کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کے اوپر قرضہ بڑھاتے جا رہے تھے کہ ان کو جو ہے آرٹیفیشلی مہنگائی سے بچانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں نا, وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جتنا آپ کا چادر ہے آپ اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ گے. اگر کسی گھر میں 10 بچے ہیں, اگر آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اس 10 بچوں پہ خرچہ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے آپ جو ہے قرضدار بنو گے. لیکن عمران خان نے پاکستانی عوام کو وہ شعور دیا ہے, وہ اویئرنیس دیا ہے کہ آج پاکستانی عوام پاکستان کے ہر چیز کے بارے میں جانتے, ہر چیز کے بارے میں نالج رکھتے. آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں سردی نہیں ہے لیکن کراچی میں گیس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پچھلے ادوار کے تمام آپ پولیٹیشنز دیکھ لیں, اپنے ایف پی ایز دیکھے, اپنے ایم این ایز دیکھے, اپنے سینیٹرز دیکھے, تمام کی سی این جی اسٹیشنز ہیں, تمام کے بڑے بڑے مل کارخانے, وہ گیس کہاں جاتے ہیں؟ وہ ان کو جاتے. آج آپ میں بتاؤں وہ سوائے چند پرانے سیاستدان ہیں جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ آج بھی ہمارے کیبنٹ میں, اگر ان کے کچھ کسی کے ایسے بزنسز ہیں ہم ان کے نہیں کہتے. ادروائز جو خان صاحب کے اپنے پارٹی کے جو ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, نہ ان کا کوئی سی این جی کے اسٹیشن ہے, نہ ان کا کوئی اس طرح کا بزنس ہے. لیکن خان صاحب جس طرح پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں, جس طرح قوم کی عزت میں اس نے اضافہ کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس حالات میں لیڈرشپ جو ہے, ملک کی جو لیڈرشپ ہے, جو ملک کی اقتدار ہے, وہ خان صاحب کے حصے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام پہ بہت مہربانی کی. اگر اس دور میں عمران خان کی بجائے کوئی دوسرا بندہ آپ کے اقتدار میں ہوتے, ملک کے وزیر اعظم ہوتا, تو میں سمجھتی ہوں آپ کو چینی 250 سے 300 روپے کلو میں مل جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ آرٹیفیشل طریقے سے اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیلی لائن پہ رہیں. میں تو آج یہ سوال کر رہا ہوں عوام, میں نے دیکھیں الیکشن ایک بیرو میٹر ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کسی گورنمنٹ کے لیے. ایسے ہی ہے. لاہور کے اندر الیکشن ہوا, ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. کراچی میں آپ لوگ جیتے, یہ بیرو میٹر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کرا, عوام کا ریئیکشن ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. پچھلی گورنمنٹس کو لوگ یاد کریں, وہ حالات ہیں. انڈسٹری تو تب بڑھتی ہے جب گیس ہو, بجلی ہو, یہ چیزیں ہو. کیا کہیں؟ دیکھیں میں اگین وہی کہوں گی کہ وہی جو خان صاحب کی باتیں تھیں کہ جی اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب حکمران چور ہے. ہم وہی باتیں یاد دلاتے ہیں تو ان کے نمائندے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی میم باتیں کر رہی ہیں. مطلب بالکل ہی
مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے، فینٹاسیز پہ بات ہو رہی ہے، ریئلٹی بہت خطرناک ہے، ان کو ریئلائز ہو جانا چاہیے. کہہ رہی کہ آپ 3 کو بڑا سال ہو عرصہ گئے، ملا 3 پیپلز سال پارٹی ہو گئے. ہمیں کم عرصہ ملا. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کے بکس میں رونا ختم کریں، پی ایم ایل این کے بکس میں رونا ختم کریں. اٹس بین مور دین 70 ایئرس پاکستان کو بنے ہوئے، کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے امتیاز جو آج حالات ہیں. مطلب تمام ریکارڈز توڑتے چلے جا رہے ہیں. گیس کے آپ نے بحران کی بات کی، ابھی یہ گیس کے لیے بڑی امید دلائی تھی کہ ایل این جی جو ہے وہ سنگاپور کی ایک کمپنی دے رہی تھی، اس نے منع کر دیا. آج کی میں نیوز پڑھ رہی تھی کہ اٹلی کی کمپنی سے ایک ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے، جتنی پینلٹی لگانا ہے لگا دیں. آپ تو بدنام کر کے رکھ اور دیں ان کے ایمن آفتاب صدیقی نے خود حماد اظہر کو خط لکھا ہے دیکھیے تمام گیس کے لیے، کراچی کی میں گیس کے یہی لیے، اس کو بات کر جواب رہی نہیں مل رہا. ہوں. ملک کے اتنے انہوں نے برے خود حالات میڈیا سے ہیں، بات کی. عوام ان کو ریجیکٹ پہ ریجیکٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بہت برے تھے نا، پی ایم ایل این بہت بری تھی، دے دیا نا آپ کا ووٹ. بھگت رہے نا عوام کہ کیا حال کر دیا. بائی الیکشن اس کا آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ کو جنرل الیکشن سے پہلے جواب مل رہا ہے کہ آپ کو کس طرح ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. مطلب کسی طرح کا درد نہیں ہے آپ کا، صرف اس 2% جو پاکستان کا ایلیٹ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے یہاں بھی تو ہوں گے نا مڈل کلاس لوگ، وہ بھی تو ہوں گے نا پریشان. پتہ نہیں کیا ہے کہ کسی طرح کا، یا تو مجھے لگ رہا ہے ان کی پلاننگ ہو گئی ہے کہ پہلے تو جی انہوں نے ریگنگ کے ذریعے کر لی جو چیزیں سلیکشن ہوا، اس دفعہ یہ آرڈیننس لے کے آ جائیں گے کہ جی دیکھیں ہم سلیکٹ ہو کے آ گئے. تو یہی والی کام لگ رہے ہیں کہ جس ٹھیک ہے. طرح آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ عوام نے آپ کو بھی آزما کے دیکھ لیا. منورہ صاحبہ آپ نے بھی کوئی ملک کے اندر بہتری نہیں لائی، کیونکہ گراؤنڈز پہ آپ کو پتا ہے، جس طرح میں نے سوال کیا تھا تحسین سے، الیکشن ہی وہ بیرومیٹر ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ عوام حکمران سے، پارٹی سے، لیڈر سے کتنا خوش ہیں، کتنی ناراض ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی میں آپ کو بات بتاؤں نا، بائی الیکشن کو جو آپ کبھی بھی جنرل الیکشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ بات کرتے لیکن جنرل، مجھے ایک سوال، بائی الیکشن یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جو حکومت میں وہ ہارے. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں بہت ہی کم ہوا ہے، لیکن آپ ہار رہے. اس کا بھی ریزن میں آپ کو بتاؤں. وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ وہ واحد اقتدار والی گورنمنٹ ہے، نہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جا کے اسکیمات اناؤنس کرتے ہیں، نہ جا کے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے وہ جیبیں وہاں خالی کرتے ہیں. یہ ہم جو ہے وہ جینون پارٹی ہے جو ریئل لوگوں کی جو ہے اپنے جو ان کی خواہش ہے اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کی مرضی ہمیں ووٹ دے نہ دے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں بائی الیکشن کی، ہمیشہ سے جو بائی الیکشن ہوا ہے جس کی اقتدار کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے اس بائی الیکشن کے لیے خزانے کا منہ کھولا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بائی الیکشن جس بھی اقتدار کی گورنمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے اقتدار کا جو ہے بلا خوف خطرہ وہاں اپنے وسائل کا استعمال کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسا نہیں کیا ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم نے بائی الیکشن نہیں جیتا ہے. آپ بات کرتے ہیں کے پی کی بلدیاتی الیکشن کی، آپ ہماری ووٹ کی ریشو دیکھ لیں. ہم نے ووٹ بہت سارے اٹھائے، ٹھیک ہے ہم جیتے نہیں ہیں، ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ورکرز نہیں تھے، ہمارے کارکن نہیں تھے، لیکن ہم نے ووٹ اٹھائے. آپ ہماری ووٹ کے ریشو دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں سے کتنی سیٹیں اٹھائے، مجھے بتائیں کہ انہوں نے وہاں سے کتنی سیٹیں، وہ کس بات کی خوشی منا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہماری ووٹ کی ریشو کیا ہے. دیکھیے جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے اس نے ابھی میڈم نے بات کی کہ مڈل کلاس، دیکھیے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں، ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو 3 ٹائم کھانے والے لوگ ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ میں بالکل ان پہ افیکٹ ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو یہ 18-16 مہینے بچے ہیں اور اینڈ میں ہمارے بینیفیشری بھی یہی ہوں گے، انشاءاللہ انہی کو بینیفٹ ملے گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آپ کے بزنس مین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ان کے بزنس جو ہے بہت زیادہ بزنس ہوئے ہمارے اقتدار میں. عوام کو فائدہ ہوا ہے، غریب کو فائدہ ہوا ہے، جو 20-25 ہزار کی سیلری لینے والا ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سفید پوش ہے. فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے غریب کے لیے احساس پروگرام بنائے. ہم نے غریب کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ جو لنگر خانے غریب کے لیے بنائے، ہم نے شیلٹر. انڈسٹری سے بھوک ختم ہوتی ہے لنگر خانوں سے ہوتی ہے، روزگار دینے سے بھوک ختم ہوتی ہے لنگر کھانے سے. امتیاز بھائی آپ میری بات سنیں نا، ایک آپ اس بندے سے پوچھ لیں کہ صبح وہ اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلتے ہیں اور وہ دن کی 500 ان کی یا 800 مزدوری ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس مزدوری کا 250
250-300 रुपए अपने खाने पे खर्च होंगे तो बच्चों के लिए क्या बचेगा। लेकिन अगर इमरान खान की इस बेहतरीन पॉलिसी जो उसने सिर्फ गरीबों के लिए इनिशिएटिव लिया है कि 500 अगर उनके अपने दिन की डेली से बचेगा 200 तो वो 200 अपने बच्चों पे जाके खर्च कर सके। ये मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है, ये तमाम अल्लाह ताला की बनाए हुए गरीब अमीर के लिए। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह इक़्तिदार में आके पाकिस्तान के गरीब अवाम को फोकस किया है, उनका टारगेट गरीब अवाम है। मैं समझती हूँ कि पिछले स्पेशली दोबारा मैं आगे रिपीट करूंगी कि ये 30-35 साल में गरीब को किसी ने फोकस नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, तारीख गवाह है हमेशा से। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में पैसे बहुत ज्यादा थे, स्कीमात बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कंट्राट में तब्दील हो गए, आपके कराची कंट्राट में तब्दील हो गए। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से पहले 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई बलूचिस्तान में, तो वहाँ बहुत सारे आपके वसाइल ऐसे ज़ाया हो रहे थे। लेकिन हमारे कोयटा शहर जिसको लिटिल पेरिस कहा जाता था, उनकी बर्बादी बदबख्ती वहीं से स्टार्ट हुआ। जो कोयटा के नाम पे स्कीमें आते थे लेकिन लोगों की जेबों में जाते थे, लगते नहीं थे। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे लीडर ने MPA MNOs को उस तरह से एम्पावर नहीं किया है, इस तरह से खजाने के मुंह उनके लिए नहीं खोले, लेकिन जितना खोला है वो जाके अवाम के लिए लगा है। उनका ठीक है, टेलीफोन लाइन पे रहें, डायरेक्ट अवाम को जाके टेलीफोन लाइन पे रहें। तहसीन, आप यहाँ पली बड़ी पैदा हुई, कराची के डायनामिक्स को आपको पता है, अर्बन आप इस चीजों को समझती हैं। लंगर खाने और एक इंडस्ट्री, मैशियत लंगर खानों से होती है। एक चीज कराची के अंदर यानी कि वो नुमाइश तक एक बनी है, आपको पता है, मेट्रो आप भी जानती हैं यहाँ। उससे पहले लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये चीजें बनी हैं। PTI ने क्या दिया है, आपसे भी सवाल करूंगा तो आपने क्या दिया है, लेकिन ये चीजें करी। हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो बड़ा उनके पास बिजनेस हो, क्या इनके पास वाकई नहीं है? बहुत से लोग हैं बिजनेस में। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब क्या है जो है ना, फिरदौस शमीम साहब क्या है, जहांगीर तरीन क्या, बहुत से नाम है। आप कराची में बहुत से लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगेन, आपने बहुत अच्छी बात की इम्तियाज, आपके सवाल में ही जवाब था आपके कि इंडस्ट्रीज आप बंद करते चले जा रहे हैं। आपकी इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट आपकी पहले कम थी। आपने गैस इंडस्ट्रीज बंद की, आपकी 80% जो एक्सपोर्ट का था वो उसी से आप अर्न करते थे, वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ने चला जा रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया है, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया अपना मुनवरा साहिबा, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो हालात है मुल्क के आपके सामने, इंडस्ट्री किससे बढ़ती है? इंडस्ट्री जो होती है तो मैशियत बढ़ती है। लंगर खाने से एक फर्द तो जाके, यानी कि कराची में इतने 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, 200 तकरीबन 2.5 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन लंगर खाने खोलने से कितना रिलीफ मिलता है। और जो फैमिली के साथ रहता है, इनको बीवी, बच्चे, भाई, वो लंगर खाने तो एक सही है कि उन्होंने स्टेप लिया है, लेकिन मैशियत, इंडस्ट्री, ये चीजें होती हैं किसी भी कौम की किस्मत बदलने के लिए, किसी भी मुल्क की। क्या कहें? बिल्कुल सही, मैंने कहा जैसे आपने भी ये बात की थी कि लंगर खाने खोल खोल के आप मजीद जो है, मतलब आप उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, एक गरीब के पास कुछ नहीं होता, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप वो भी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में कौन से लंगर खाने जारी किए गए थे, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी, लोगों को काम करने के मौके दिए गए थे। आप इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं, आप रोज़गार छीन रहे हैं, आप काम करने के मौके ख़त्म कर रहे हैं, आप सब लोगों को अपना मोहताज बनाने। आप तो खुद मोहताज हैं IMF के, कि अगर IMF पीछे हटता है तो आप तो कहीं के नहीं रहते। मतलब आपने तो पूरा मुल्क उठा के IMF के मुंह पे दे मारा है। आप बात करते थे कि जी IMF के मुंह पे इतने अरब रुपए दे के मारेंगे, तो आप तो खुद ही इस पोजीशन में नहीं है कि IMF आपको पाल रहा है और आप लोगों को पालने की बात कर रहे हैं। आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज आप बंद कर रहे हैं, बेरोजगार करते चले जा रहे हैं लोगों को, मुल्क का निजाम खत्म करके रख दिया। फिर आपने बात की कि जी इनके पार्टी में अमीर नहीं है। मतलब मैं इस बात को एक मजाक या खेज बात करके गई हूँ, मैं इसके अलावा क्या बोल सकती हूँ? आपको भी पता है कि जो लोग बैठे हुए सारे पॉलिटिकल लीड्स हैं इनके पास, बल्कि पॉलिटिकल लीड्स भी नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है पॉलिटिक्स का। वो जिस तरह उनको सेलेक्ट करके लेके आया गया है, और वो उनकी नाअहलियाँ नजर आ रही हैं कि उनको किस तरह एक नाअहल लोगों को, बिल्कुल ही नाकाम लोगों को जो है मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है। कह रहे हैं कि कराची यानी कि आपने उसको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सिंध की हुक्मरानी आपके पास इतने टाइम से, उन्होंने कहा कि इनको इतना टाइम मिला, इसके ऊपर क्या जवाब? देखिए जी, पूरा मुल्क ये बात मानता है कि कराची जो है 72-73% ओवरऑल
ریونیو میں جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو کراچی سندھ کا ہی دارالخلافہ ہے نا. کراچی سندھ گورنمنٹ نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں نا. اگر آگے بیڈ گورننس ہوگی, آپ کی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شہر اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے؟ مطلب ہر چیز کو مکر رہے ہیں, ہر چیز کو نہ ماننے والی بات کر رہے ہیں. آپ نے بسز کی بات کی تھی, کچھ چیزوں میں ہماری ناکامیاں ہیں, ہم تھوڑے سے ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم آ کے ان کے نمائندوں کی طرح جو ہیں امتیاز بالکل بھی خلاؤں میں باتیں نہیں کرتے, ہم ریئلٹی بیس بات کر رہے ہیں. کیوں ہم جو ہے نا سب سے زیادہ تنقید آپ کے اوپر کر رہی ہے, آپ کی حکمرانی کے اوپر تنقید کر رہی, آپ کی پرفارمنس کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ وہ گورنمنٹ میں رہے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی وہ دونوں ساتھ, یعنی کہ وہ کس دور میں نہیں رہے, ہر کسی کے ساتھ رہے. ایگزیکٹلی اس ٹائم بھی آپ کے ساتھ تھے, اب بھی کھل کے آپ کو آپ کی تنقید کرے. جی ڈی آپ کے اوپر تنقید ہے, یہاں کی لوکل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ایک جو ہے نا بہت بری حکمرانی دی ہے. اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اوپر بھی ایم کیو ایم نے بڑا احتجاج, شور, سب کچھ کیا. آپ کو پتا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں, بڑا شرم کا مقام ہے یہ ایم کیو ایم ہو یا ڈفرینٹ دوسرے ان کے الائز ہوں کہ ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگوں کے گھر میں ٹیکسز دے رہے ہیں, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. اس کے لیے روڈ پہ نکلنے کا خیال نہیں آیا, عوام کے لیے خیال نہیں آیا. خیال آ رہا ہے تو لوکل گورنمنٹ بل پہ, جو کہ پیورلی عوامی بل لایا گیا ہے. تمام چیزیں, وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اگر آپ کبھی, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ایک پروگرام کریں کہ کہاں کہاں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کہ 2001 کے قانون کو روتے ہیں, اس میں بھی اتنا با اختیار نہیں بنایا گیا تھا. پھر 2013 کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی اتنا با اختیار نہیں بنایا گیا تھا. یہاں پہ ہم نے ہر طرح سے 3 آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں, پولیٹیکل, فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو, تینوں چیزوں کو ہم نے امپاور کیا ہے پہلے سے کہیں زیادہ. لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ 4 دفعہ الگ ہونے کی بات کی, ناراض بہت ہوتے ہیں نا, ناراض ہو کے گھر جا کے بےچارے بیٹھ گئے. کیوں؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کے ریٹ بڑھے تھے تو ہم نے تھوڑے سے بڑھا دیے تھے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کے ریٹ کتنے نیچے آئے اور یہاں کیا ریٹ ہے, ایم کیو ایم ایک دفعہ بات نہیں کرتی. مطلب گھر بیٹھنے کی تو دور کی بات ہے, تھوڑی دھمکیاں بھی نہیں دیتی کہ تھوڑی سی دھمکی دے کے اپنی بات منوا لیں. کارکن ان کے واپس نہیں آئے بےچارے. کراچی کے بیٹے, کراچی کا بہت درد ہے نا ان کو, کراچی کے بیٹوں کا بہت درد ہے, اب تک مسنگ ہے. کیوں نہیں واپس لے کے آتے؟ کیوں فیڈرل گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے؟ اربن سندھ میں یونیورسٹیز نہیں ہیں, تعلیم پہ بڑا روتے ہیں نا, تعلیم کا حرج ہو رہا ہے, کیوں نہیں تعلیم کے لیے بات کرتے؟ کیوں یونیورسٹیز کھلوانے کی بات نہیں کرتے؟ سینسس پہ اتنا روئے, سینسس پہ ہم کھڑے, انہوں نے تو آپس میں جو ہے الائی کر لیا, اس پہ بھی مان گئے. اس پہ کیوں نہیں آپ اٹھتے کراچی کے ایشوز کے لیے؟ سندھ کو تو آپ اون ہی نہیں کرتے, کراچی کو تو اون کرتے ہیں نا. کراچی کے لیے تھوڑا سا اٹھ جائیے, کراچی کے لیے تھوڑا سا بول لیجیے, تھوڑی دھمکی لگا دیجیے اپنے بڑے بھائی کو فیڈرل کو کہ جی ہم الگ ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے اگین, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, ان کو منسٹریز کے مزے لگ چکے ہیں, ان کو سیٹس کے مزے لگ چکے ہیں, یہ کبھی نہیں نکلیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا اقتدار کا مزہ ہے, اقتدار کا مزہ ہے, یا پاور وہ عوام میں نہیں رہی؟ نہیں دیکھیں, پاور بھی نہیں رہی, مینڈیٹ تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ آگے ڈیفینیٹلی مشکل ہے. نظر آ رہا ہے, بائی الیکشنز نظر آ رہے ہیں. بلدیہ کی ان کی سیٹ تھی, اب کیا حال ہوا ہے کہ ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. ہر جگہ کنٹونمنٹ میں یہ 15 پہ تھے, 3 پر آ گئے. مطلب ہر جگہ سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. کنٹونمنٹ, کراچی کنٹونمنٹ کی بات کر رہی ہوں, وہاں سے بھی یہ ریجیکٹ ہوئے. تو ان کا سٹیک بچا نہیں ہے کراچی میں. تو یہ تھوڑا بہت پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے لسانی کارڈ کھیلنا, مہاجر کارڈ کھیلنا, جب بڑے ون پوزیشن میں تھے مشرف ٹینیور میں, جب جو ہے کیوں جو اب مسائل اٹھاتے ہیں, جب حل کیوں نہیں کروا لی, جب امینڈمنٹس کیوں نہیں کروا لی, آل اینڈ آل تھے آپ. پیپلز پارٹی بھی یہی کارڈ کھیل رہی ہے. دیکھیں ہم کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں, ہمارے پاس تو تمام لوگ ہیں. میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں پیپلز پارٹی کا پارٹ ہوں. ہمارے ساتھ بلوچ بھائی بہنیں بھی ہیں, ہمارے ساتھ اردو اسپیکنگ بہت سارے ہیں, پختون بھی ہیں, گلگت بلتستان کہاں کے لوگ ہیں, کشمیری بھی ہیں ہمارے ساتھ تو سب لوگ ہیں. ہم تو کوئی سا کارڈ نہیں کھیل رہے. ایک چیز جو ہے پنجاب کے اندر ریوائیو ہونا, منورہ صاحبہ نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک مذہبی جماعت کو اتنی سپورٹ ملنا, اب ایک پروگریسو جماعت ہے پیپلز پارٹی, لبرل جماعت ہے, ان لوگوں کو وہاں ووٹ نہ پڑنا, اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ریوائیو نہیں کر رہی. سندھ کے اندر مضبوط ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو تسلیم کرتے ہیں, قانون سازی بھی آپ کر سکتے ہیں, سب چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن کنسنسس کے ساتھ ہو تو بہتر ہو, نہیں تو اپوزیشن کو حق ہے کہ وہ چیلنج کریں جا کے کورٹ کے اندر. کیا کہیں؟ دیکھیے لاہور کا بھی جو الیکشن ہوا ہے, یعنی 133 کا, ہمارے لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں 5000 ووٹ تھا, اب ہمارا 32,000 سے زیادہ ووٹ ہے. تو یہ ریوائول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی بنیادی لاہور میں پڑی, مجھے پتا ہے, وہیں سے ہماری پارٹی نے انیشیٹ کیا تھا. بالکل ہمارا وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا. دیکھیں ہوتی ہیں, ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, پھر حالات بھی ایسے پیدا کیے گئے کس کو لانے کے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ایک ادارے کا بڑا اہم کردار ہے, میں نام نہیں لوں گی, لیکن بڑا اہم کردار ہے. تو حالات اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, کبھی بال کسی کے کورٹ میں جاتی ہے. چلو میں بھی رومال میں رکھ کے سوال کرتا ہوں, چلو میں رومال میں رکھ کے سوال کھل کے نکلتا ہوں.
उस इदारे की सपोर्ट के बगैर किसी को हुकूमत मिलती है? अनफॉर्चुनेटली मुझे आप ये बताएं। अनफॉर्चुनेट देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं बोलते हुए फरिश्तों के भी पर जलते हैं, तो हमें भी यही सियासत करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मुख्तदर इदारे अगर वो न्यूट्रल रहें, जो काम है अपना काम करें, और अपनी सिर्फ आप किसी को सपोर्ट ना करें, आप अपनी सपोर्ट हटा लें। अगर ये न्यूट्रल नहीं थे जिस तरह, तो केपीके में किस तरह हारी है? यानी कि होम ग्राउंड पेशावर में देखिए, खान साहब को शिकस्त हुई। न्यूट्रल थे ना? नहीं, लगा ना, महसूस हुआ ना? देखिए, मैंने आपसे आपके ही शो में दफ़ा बात की थी कि उनको लाने वाले भी बड़े परेशान हैं। खान साहब, उनको पता था कि बड़े नाअहल हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट होगी तो शायद थोड़ा कवर कर जाएं। सपोर्ट के बावजूद भी वो उससे ज़्यादा नाअहल निकले जितना वो सोच के आए थे। तो मुझे लगता है क्योंकि उनको, उस इदारे को भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया, उनके लोगों को जिस तरह उनकी जो है उनके अपॉइंटमेंट्स को भी कंट्रोवर्शियल बनाया, तो मुझे लगा वो इदारे भी थोड़ा खान साहब से नाराज़ है। और फिर इवेंचुअली अवामी मैंडेट जीतता है, फजलुर रहमान साहब को वहाँ पे अवाम ने मैंडेट दिया, वो बड़ी अक्सरियत से सामने आए, इसको सबको एडमिट लेकिन करना दूसरी चाहिए। सियासी जमातों को क्यों नहीं मिला? जैसे मैंने आपको लिबरल प्रोग्रेसिव, उसको स्पेस क्यों नहीं मिल रही? वजह क्या है? तंजीम मजबूत नहीं? देखिए, इक़्तिदार मिल चुका आपको, लोग आजमा चुके, आप खुद कहते हैं कि वो नहीं मिल रहा। पीटीआई फिर भी उनका कैंडिडेट नहीं था। नून लीग आज भी मजबूत है, वाह, मैं ये नहीं कहूंगा सिंध में वो भी नहीं है, आप भी पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है आपको, लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो देखिए इम्तियाज, केपीके में इलेक्शंस में अगर आप नंबर्स ऑफ वोट्स देखें तो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे भी रिवाइवल हुआ है। अगर आप वोट्स देखें, हमें सीट्स इतनी नहीं मिली, लेकिन हमें नंबर ऑफ वोट्स बहुत अच्छे मिले। हमसे हुई होंगी गलतियाँ, हम भी इंसान हैं, कोई हम फरिश्ते पीटीआई की तरह फरिश्ते थोड़ी हैं हम कि सेलेक्ट करके हम पे बिठा दिया गया और हम बस सिर्फ 100% हैं। गलतियाँ यकीनन हुई होंगी, उन गलतियों को सुधार रहे हैं, उन गलतियों से हमने सीखा है, हमें गुरूर नहीं आया। ठीक है, IMF एक आपको खुद पता है, ये गवर्नमेंट, वैसे तो मुल्क की तारीख है 20-21 दफा हर कोई IMF के पास गए हैं। अब ये मिनी बजट आ रहा है, आपको पता है, मिनी बजट के अंदर आपको पता है कुछ चीजें जो होती हैं मजीद होती हैं, और दूसरा है कि इम्यूनिटीज कुछ टैक्सेशन की खत्म की जाती है। एक बड़ा तूफान आएगा फिर महंगाई का, जिस तरह मैंने कहा, शबरजैदी साहब कह रहे हैं कि महंगाई कोई खत्म नहीं होगी, बड़े एक्सपर्ट है। आपको लग रहा है इसके बाद तो आपके पास एक बड़ी स्पेस है? पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली, जैसे आप भी हैं, सब कुछ है, एहतजाज कर रहे हैं। पीडीएम को आपने छोड़ा, पीडीएम की वो पावर नहीं रही, एक बड़ी जमात आई, इंडिविजुअली अभी भी जीते हैं, JUI अब जीती है। आपको लग रहा है कि इसके बाद भी पीपल्स पार्टी सिंध तक एहतजाज कुछ करेगी, बस खाना पूरी करेगी? नहीं, देखिए इम्तियाज, हमने सिर्फ सिंध तक एहतजाज नहीं किए, हमारे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए हैं। हम हर जगह अवाम निकले हैं, हमने हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिर्फ एक कॉल दी है और आवाम इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो बाहर निकले। और हम ये एहतजाज का सिलसिला, देखिए, बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन, बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मतलब हम कोई जो है TLP तो नहीं है ना कि जी असला लेके रोडों पे निकल जाएंगे। हम इसी तरह निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, आवाम की पावर शो करेंगे। मिनी बजट की जो आपने बात की, देखिए, इन मिनी बजट जो ला रहे हैं, इनकी नीयत में कितना फतूर है, कितनी इविल है कि ये अब पार्लियामेंट में लाने के रवादार नहीं है, ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं उस मिनी बजट के लिए। अगर आपने पढ़ी होंगी चीज़ें, ये मिनी बजट कह रहे हैं ये मजीद महंगाई का तूफान लेके आएगा। जिस तरह GST में आपने भी अभी बात की कि इसमें बहुत सारे इस्तिस्ना ये खत्म कर रहे हैं, इम्यूनिटीज खत्म कर रहे हैं, तो ये तो अवाम पे मजीद जुल्म है। लेकिन ये गवर्नमेंट कैसी है, ना अवाम को जवाब दे है, ना पार्लियामेंट को जवाब दे। यानी कि जो भी फैसले कर रही है बज़िद हैं, अवाम को भी जवाब दे नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरह नहीं आ रहा है इनका रवैया। देखे इस दौर के अंदर, ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की, केपीके को नाम दिया, एक पावर्स की है। 18th अमेंडमेंट की बड़ी चीज थी, सूबे मजबूत हुए, उनको फाइनेंशियल पावर्स मिले, वो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हुए, जो जिससे वफाक नाराज भी है। वफाक नहीं चाहता है, वो कहता है कि हमारे पास चीजें, कहते हैं कि इनके पास वो अहलियत नहीं है सूबों के पास जो वो चला सके। क्या कहेंगे? अहलियत किसके पास नहीं है? आपको नज़र आ रही है जो मुल्क का हशर किया है इस वक्त फेडरल ने। हर जगह आप जो चीज़ इस्लामाबाद में जायज़ है, जो चीज़ पंजाब में जायज़ है, जी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ज़रिए, वहाँ पे भी वही वाली बात आपकी असम्बलीज़ में लेके नहीं आते। इम्तियाज़, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। वो जो डिफरेंस है ना, वो तमाम लोगों को नज़र, मुझे लग रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि खुल के चीज़ें जो है ना वो अवाम के सामने आ रहे हैं। आपको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, आपको कहीं और से सेलेक्ट किया गया, वो आपके एटीट्यूड में नज़र आ रहा है। आप कभी ना हाउस में चीज़ें लेके आते हैं, ना डिबेट करते हैं, ना डायलॉग होते हैं, ना कंसेंसस होते हैं, और आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीज़ें करना चाहते हैं, बुलडोज कर देते हैं
چیزیں 33 سے زیادہ بلز لے کے آ جاتے ہیں, مطلب کسی سے بات نہیں کرتے. یہ کون سا فرعون والا ہے؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی بڑی گرپ ہے, اور کراچی کے اندر بھی, سندھ کے بڑے شہر کیپیٹل دارالخلافہ کے اندر بھی ان کو مینڈیٹ ملتا جا رہا ہے. مضبوط ہے, لیکن گورننس پرفارمنس کے اوپر بڑا کوسچن مارک ہے. ہم ضرور تنقید کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے اوپر, قائم علی شاہ پہلے تھے ان کے اوپر, مراد علی شاہ صاحب پہ, کہ یہاں کچھ اور ہونا چاہیے تھے. کراچی کے اندر جو حالات ہیں اس کو بہتر کیا, کچھ اور ڈسٹرکٹ کے اندر, لیکن تحریک انصاف کی شکست, ایک تاریخی شکست ہے. اس کے بعد پوری تنظیمی ڈھانچہ, تحلیل, عوام کا ریئیکشن تھا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.